ترانہ لا الہ کا بڑا ہے دل نشیں مولا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ درود شریف کے فضائل کے حوالے سے چوتھا درس حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جو درود پاک مجھ پر پڑھے گا، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش و معافی کا اعلان کر دیں گے۔ درود پاک سماعت کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ حضرات، درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درود پاک پڑھنے سے قرب مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور حضور نے اسے اپنے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے درمیان میں بٹھا دیا۔ صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا کہ اتنا کیسے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو نصیب ہو گیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں تعجب ہوا اس بات پر؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب یہ درود پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ وہ درود پاک یہ ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔